سنت سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا بھی ایمان سلامت رہے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کا ایمان بھی باقی رہے گا۔ یہ وہ مبارک سلسلے ہیں بھائی کہ ان نسبتوں پر چلنے والا دنیا میں بھی ناکام نہیں ہے، آخرت میں بھی ناکام نہیں ہے، اور یہ سلسلے آخرت کی بخشش کا ذریعہ ہے، یقینی ذریعہ ہیں۔ سنو، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، جو طالب علم گھر سے چلا، ماں نے اٹھایا، باپ نے اٹھایا، بیٹی اٹھائی، ٹھنڈ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بیٹا وضو کرو، جاؤ قاری کامران کے مدرسے میں پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ اب وہ معصوم بچہ قرآن لے کر آ رہا ہے، قاعدہ لے کر آ رہا ہے، یہ دین سکھا رہا ہے کہ قاعدہ وضو نہیں کرنا ہوتا، اس پر وضو واجب بھی نہیں ہے، یہ وضو کا مکلف بھی نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا مکلف بھی نہیں ہے، بس منہ دھویا، ہاتھ دھویا، اس نے قاعدہ اٹھا لیا۔ اس قاعدے میں کیا ہے؟ صرف حروف تہجیات ہیں، اس میں کیا ہے؟ حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک، یہی پورے قرآن انہی الفاظ میں دوڑتا ہے، پورا قرآن انہی الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، تو یہ لے کر آ رہا ہے، لیکن ادب سکھایا جا رہا ہے، بیٹا سینے سے لگانا، سینے سے لگانا، نیچے نہ گرنے پائے، نیچے نہ گرنے پائے۔ باقی دنیا کی تعلیم میں آپ دیکھتے ہو، یہ بڑا گریجویٹ ہے، وکیل ہے، پروفیسر ہے، یہ اپنا علم کہاں رکھتا ہے؟ کمر کے پیچھے، کمر کے پیچھے، اور مدرسے اور مسجد کا طالب علم کہاں رکھتا ہے؟ سینے کے ساتھ۔ کہ قرآن کمر کے پیچھے رکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو سینے کے اندر سمانے والی اور سینے سے لگانے والی چیز ہے، اسی لیے اللہ پھر اسے سینے میں اتار دیتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ موجود ہیں، لیکن کسی کے پاس 10 پیج کی کتاب بھی انگلش میں اس کے دماغ میں حفظ نہیں ہے، لیکن قرآن 30 سپارے اللہ کی 6666 آیتیں، معصوم 5 سال کا بچہ قرآن سینے میں محفوظ لیے پھر رہا ہے۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نبی کی غلامی اور محبت کا نتیجہ ہے۔ سنو، حضرت شیخ پیر طریقت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ کی قسم ان کو اللہ نے وہ بصارت دی تھی، وہ ولایت کی روشنی عطا کی تھی، ان کے سامنے علماء نے امتحان لیا، کچھ حرام کے پیسے لیے، کچھ حلال کے پیسے لیے، اور پھل خریدا، حرام کے پیسوں کا بھی پھل خریدا، اسی ریڑی سے، وہی اسی گھٹ سے، اسی ٹوکری سے، اسی پیٹی سے، وہی پھل، 2 پھل لیے حرام کے پیسوں کے، 2 پھل لیے حلال کے پیسوں کے، اور کہنے لگے چلو آج حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی کا امتحان لیتے ہیں، یہ کیسے پہچان لیتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ ارے ولی انہیں کہا جاتا ہے، آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی، یہ ولایت نہیں ہے۔ جنہیں غسل بھی کرنا نہ آئے وہ ولی کیسے بن گیا؟ جنہیں نماز بھی پڑھنا نہ آئے وہ ولی کیسے بن گیا؟ میرے بھائیوں، ولایت تو غلامی رسول کا نام ہے، ولایت تو محبت رسول کا نام ہے، ولایت تو آپ کے رنگ مبارک میں ڈھل جائے وہ ولی بنتا ہے، آپ کی اداؤں پہ مر مٹے وہ ولی بنتا ہے۔ تو وہ علماء جب یہ پھل حلال کے اور حرام کے پیسوں کے خرید کر لائے، حضرت کے سامنے پیش کیے، حضرت نے جب کھول کر شاپ پر رکھا سامنے، تو حضرت کو اللہ نے وہ بصارت دی تھی، وہ نورانی، وہ ولایت کا نور دیا تھا۔ آپ نے اس میں سے وہ حلال کے پھل اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ لیے، فرمایا میں تمہارے یہ پھل قبول کرتا ہوں، یہ واپس لے جاؤ، یہ مجھے قبول نہیں۔ اسے ولایت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے، حلال آئے حرام آئے ہڑپ، ہمارا تو میدا ہی نہیں بھرتا نا، ہم تو بہنوں کا بھی حق کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کا بھی حق کھا جاتے ہیں۔ کتنے ظالم معاشرے میں ایسے جوان ہیں، بیوی کو اس کا مہر بھی نہیں دیتے، بیچ کر خود کھا جاتے ہیں۔ کتنا بڑا لعنت کا کام ہے، بیوی ہے اس کا حق نہیں دے رہے، اس کا مہر لکھوایا پھر بھی نہیں دیتے۔ اور اب یہاں مسئلہ اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، وضاحت کر دوں، لمبی تقریر نہیں، بس بات سمیٹ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں آج زکوٰۃ نہ دینے کی گھروں میں ایک بنیادی وجہ زیور کی زکوٰۃ نہ دینے کی یہ بھی ہے کہ ایک سونا زیور وہ ہوتا ہے جو بچی والے باپ پہناتا بیٹی، ظاہر سی بات ہے وہ بیٹی کی ملک ہے، بیٹی اس کی مالک ہے، باپ نے دیا بیٹی۔ لیکن ایک زیور وہ ہے جو لڑکے والے لے کر آئے اور مہر لکھوائے۔
اب اس کا تعین ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، گھروں میں، سوسائٹی میں، قبیلے میں نہیں ہوتا کہ مالک بیٹا ہے یا وہ بہو ہے. چلتی گاڑی چل رہی ہے بس. اب نہ وہ خامد زکوٰۃ دیتا ہے اس کی، نہ وہ عورت دیتی ہے، وہ لٹکا ہی رہتا درمیان میں. شریعت کیا کہتی، دین کیا کہتا ہے؟ جب نکاح ہوا تم نے مہر لکھوایا کہ یہ 1 تولہ زیور مہر ہے، اب اس کو کھلے بند کہو، خامد کہے میں مالک نہیں ہوں تو مالک ہے، اس سے اختیار دو، اسے مالک بناؤ، تاکہ اس نیک بیوی کو، بیٹی کو، بہو کو پتہ ہو میرا زیور ہے، میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں. اور جو جس چیز کا مالک ہو نا، زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے، یاد رکھنا، چاہے میاں بیوی ہے. ہاں اگر میاں احسان کرتے ہوئے بیوی کے مال کی یا زیور کی زکوٰۃ خود دے دے تو یہ اس کا احسان ہوگا، نیکی ہوگی، لیکن اس کے ذمے لازم نہیں ہے. جو جس کا مالک ہے اس کے ذمے زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح ہمارے ہاں باپ بیٹے کا کاروبار مشترکہ چلتا ہے، بعد میں پھٹے پڑتے ہیں، تعین ہی نہیں کرتے کہ بیٹا اتنا تیرا، اتنا میرا، یہ اتنا نفع تیرا، اتنا میرا. پھر 500 پہ لڑائی ہوتی، گولیاں چلتی ہیں، قتل ہو جاتے. 1000 پہ لڑائی ہوتی ہے، قتل ہو جاتا ہے. شریعت کہتی ہے ہر ایک کا حصہ مقرر کرو کہ یہ بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، کس وجہ سے میرے ساتھ شریک ہے. یہ نوعیت کیا کاروبار ہے، تنخواہ پر ہے، دیہاڑی پر ہے، منافع کتنا دوں گا، کتنے اس کے ساتھ معاہدہ ہے. معاملات کھلے رکھو. جب ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے نا، پھر جھگڑے، پھڈے، لڑائیاں، قتل و غارت ہوتی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بات دور نکل جائے گی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے سنو، میرے نبی نے فرمایا عالم کی مثال باقی مخلوق پر ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کی مثال چاند پر ہے. چاند سب سے بلند ہے، بالا ہے، ستارے بھی چمک رکھتے ہیں، دمک رکھتے ہیں، لیکن چاند کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح کوئی ولی ہو سکتا ہے، کوئی کتب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، شب زندہ دار ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، دین کا داعی ہو سکتا ہے، دعوت و تبلیغ میں اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا ہو سکتا ہے، لیکن عالم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ نے فرمایا آگے کہ عالم کی فضیلت اللہ نے عابد پر رکھی ہے. عابد کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت کر رہا ہے. فرمایا ایک آدمی صبح شروع ہوا، شام تک نفل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے. ایک رات کو عشاء کی نماز پڑھی، پھر مصلی پر کھڑا ہو گیا، فجر تک یہ نفل پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا. اور عالم دین جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، یہ عشاء پڑھ کر سو گیا، یہ فجر کی اذان ہوئی تو کھڑا ہو گیا. اب نبی کہہ رہے ہیں کہ اس عالم کی فضیلت کو، اس کی نیند کی عظمت کو بھی یہ عبادت گزار نہیں پہنچ سکتا. کیوں کہ جو علم اس کے سینے میں ہے اس کے سینے میں نہیں. اس کی ایک وجہ بتا دوں، وجوہات علماء نے پڑھی لکھی ہے، محدثین نے. ایک وجہ بتا دوں کہ یہ عالم جانتا ہے شیطان کن راستوں سے حملہ کر سکتا ہے، جاہل نہیں جانتا، عبادت کرنے والا نہیں جان سکتا. کم میرے اندر تکبر پیدا کر دے، غرور پیدا کر دے، گھمنڈ پیدا کر دے، عبادت کو ضائع کر دے، دکھلاوا پیدا کر دے. عالم اس کے وار کو جانتا ہے، اسے پتا ہے یہ شیطان دشمن ہے، کہاں کہاں سے حملہ کر سکتا ہے. اس لیے عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے. پھر اللہ کے نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، کل قیامت کے دن ایک حافظ 10 اپنے خاندان کے جہنمی افراد کی سفارش کرے گا. اللہ سے کہے گا اللہ یہ میرا چچا ہے، اللہ یہ میرا دایا ہے، زمیندارے میں پھنسا رہا، دنیا دارے میں پھنسا رہا، اللہ یہ میری عزت تو کرتا تھا، میری حیا تو کرتا تھا، تو اللہ اس حافظ کی سفارش قبول کرے گا. یہ چچا جہنم کا حقدار تھا، یہ جنت میں جائے گا. سنو، میرا نبی کہہ رہے یہ حافظ 10 جہنمیوں کو، رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جائے گا. اور ایک عالم باعمل، اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں باعمل آدمی کے لیے داڑھی نہ دیکھو، پگڑی نہ دیکھو، لمبی لمبی تہجد نہ دیکھو. میں سمجھتا ہوں کہ باعمل وہ آدمی ہے جس کو حلال حرام کی پہچان ہو جائے، جو حلال حرام سے بچ جائے. اللہ کی قسم ایسا عالم، وہ میرے نبی نے فرمایا 70 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے. اور انشاءاللہ آج ہم جن نسبتوں پر جمع ہیں، سچی بات ہے
میں اس نسبت کے ساتھ آیا